السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کے ہمارے دو ٹاپکس ہیں، پہلا 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا کا مطالبہ، اور دوسرا پاکستان کو درپیش معاشی، معاشرتی اور انتظامی چیلنج۔ ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عدیل مرزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ سر خبر ہے کہ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی فوج نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں، ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ فوج کی اولین ترجیح ملک میں امن قائم کرنا ہے۔ اچھا، آپ کے لیے 9 مئی بہت بڑا واقعہ ہے نا؟ جی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ حکومتی دور میں جو ملک کو نقصان کیا ہے نا، جو آج آپ لاسٹ میں جا رہے ہو نا، جو ملک کا دیوالیہ ہونے کی جو باتیں ہو رہی تھیں اور جو آپ کی معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، جی، یہ وہ ان کے کارنامے ہیں۔ یہ ان کی گڈ لک کہہ لو کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا نا، آپ ان چیزوں کو بھول گئے ہو۔ آپ یہ بھول گئے ہو کہ کشمیر، جو کبھی آپ کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، جی، آپ 3-4 سال سے یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ یہ کدھر گیا ہے نعرہ؟ جی، آپ کی معیشت کہاں تھی؟ آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر کتنے تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 2017-18 میں؟ کتنے؟ اور سٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی تھی آپ کی؟ وہاں اس وقت تو یہ کشکول توڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آئی ایم ایف سے آخری پروگرام کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ آج اتنا غریب ملک کیوں ہو گئے ہو؟ آپ بل دیتے ہو تو آپ کے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ گروسری لیتے ہو تو آپ دوسرے لوازمات آپ پورے اپنے گھر کے نہیں کر سکتے۔ جی، سفید پوش طبقہ تو پس کے رہ گیا ہے، غریب تو غریب تھا ہی پہلے ہی، وہ تو ہر دور میں پسا ہے۔ جی، یہ جو آپ کا مڈل مین جو ہے، اپنے مڈل کلاس جو لوگ ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ کس حال میں زندگی گزارا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ 9 مئی کے واقعے نے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے۔ اب ہمارے ادارے 9 مئی کے واقعات، 9 مئی یار 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ تھا، وہ ان کا ایک احتجاج تھا جو انہوں نے غلط طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ جی، کوئی نہیں کہتا آپ ان کو سزائیں نہ دیں، لیکن 9 مئی کو ہو گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، اب پھر 9 مئی آ گیا ہے، سال ہو گیا ہے اس بات کو۔ انصاف جو تاخیر سے دیا جاتا ہے نا، وہ انصاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ باتیں سن رہے ہیں ہم عدالتوں میں، اور آدھے سے زیادہ لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ جی بالکل۔ اور جو لوگ جیلوں میں وہ احسان کر رہے ہیں قوم پہ، اور قوم کو ہیرو بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے قوم کے سامنے، جن کو دہشت گرد ہونا چاہیے تھا، جن کو تخریب کار ہونا چاہیے تھا، جن کو انتشاری ہونا چاہیے تھا، وہ آج ہیرو بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک صوبے میں تو ان کو مراد دی جا رہی ہیں، ان کے گھر والوں کو سرکاری خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے۔ یہ حالات ہیں، اور آج ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں کہ ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ یہ کون دے گا؟ یہ کب دے گا؟ اگر ان کو سزائیں نہیں دی جاتی تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، بلکہ اب تک ہو جانی چاہیے تھی۔ پورا سال گزر گیا ہے اس بات کو، اب 9 مئی پھر آ گیا ہے، جی، ایک کو سزا ابھی تک نہیں ہوئی، ضمانتیں پتہ نہیں کتنوں کی ہو چکی ہیں، اور اب وہ لوگوں کو مظلوم لگنے لگے ہیں کہ یہ مظلوم ہیں۔ آپ کے جو دہشت گرد ہیں، جو آپ کے انتشار پسند ہیں، وہ آج آپ کو مظلوم، ان کو لوگ یہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو وویلا ہو رہا ہے اداروں کے خلاف، یہ ملک کے خلاف اور قوم کے خلاف جو وویلا ہو رہا ہے، جو ایک 90 تلے ایک
منصوبہ بندی کے تحت، ایک سازش کے تحت جو سوشل میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے آپ کے اداروں کے خلاف، ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ جی سر، پاکستان کو کون کون سے چیلنج درپیش ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، پاکستان کو معاشی چیلنج درپیش ہے، پاکستان کو انتظامی چیلنج درپیش ہے، پاکستان کو معاشرتی چیلنج درپیش ہے۔ کس کس چیلنج سے آپ نمٹو گے؟ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے گئی تھی کہ یہ جو نون لیگ والے جو چھپ چھپ کے ملتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے، یار وہ تو چھپ چھپ کے ملتے تھے، آپ نے تو 3 رکنی پارٹی ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ یہ بات کریں جی پاک فوج سے۔ آج روزانہ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں یہ تو محکوم لوگ ہیں، یہ تو غلام لوگ ہیں، ہم ان سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے۔ کن سے؟ سیاستدانوں سے، حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ کس سے کریں گے؟ فوج سے کریں گے۔ کیا مذاکرات کریں گے؟ ہمارا 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جو 9 مئی میں ہم توڑ پھوڑ کی تھی، اس کو معاف کر دیں اور ہمیں حکومت دلوائیں۔ قوم ہمیں پسند کرتی ہے، ہم نمبر 1 ہیں، ہم مقبول جماعت ہیں، عوام ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمیں حکومت دلوائیں۔ ہم انہیں 180 سیٹیں لی ہوئی ہیں، ہمیں اقتدار میں دیں، انہیں بگا کے گھر بھیجیں ان کو۔ جن جماعتوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ دیا ہے، موٹر ویز دی ہیں، ایٹمی قوت بنایا ہے، آپ کو شناخت دی ہے، یہ جو آج آپ کے ہاتھ میں شناختی کارڈ ہیں، یہ جو سڑکوں کا جنہوں جال بچھایا، موٹر ویز کا جال بچھایا، یہ جو آپ کے میٹروز ہیں، یہ جو اورنج ٹرینیں آپ کی چل رہی ہیں، اے سی گاڑی میں ٹرانسپورٹ کو آپ یہ جو اے سی ٹرانسپورٹ دی ہے ایک غریب کے، ان کو گھر بھیج دو۔ اور جس نے صرف آپ کو تباہ حال معیشت دی ہے، جس نے آپ سے کشمیر آپ سے وہ غائب کروایا ہے اور ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا تھا، ان کو حکومت دو مزید تاکہ جو قصر رہ گیا وہ پوری کی جائے۔ جہاں تک آپ نے معاشرتی، انتظامی اور معاشی چیلنجز کا وہ کیا ہے، اس ملک کو سٹیبل ہونے دیں، سیاسی لحاظ سے سٹیبل ہونے دیں، یہاں سرمایہ کاری آنے دیں، اپنے انتظامات کو، معاملات کو ٹھیک کریں۔ یہ جو آپ کے بابو بیٹھے ہیں نا بیوروکریٹس، آپ کا مسئلہ صرف یہ سیاستدان یا مخالفین نہیں ہے، یہ بیوروکریٹ بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ یہ تو گھر سے کوئی کام کرنے آتے ہی نہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں کہ ہم دفتر جا رہے ہیں، اس قوم کے خادم ہیں، ان قوم کے ٹیکس سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں، یہ تو ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حاکم ہیں اور یہ عوام ہماری محکوم ہے، وہ گھر سے کام کرنے کے ارادے سے تو دفتر آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو گھر سے نکلتے ہیں تو وہ فون کر دیتے ہیں، اے سی آن کرتے ہیں، بابو جی آ رہے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں تو پروٹوکول میں نکلتے ہیں۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو قرضہ لینے والی قوم ہے ان کا پروٹوکول دیکھیں، اور جو قرضہ دینے والے لوگ ہیں وہ سائیکل پہ دفتر جا رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ اور کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، سرکاری گاڑیاں باہر، کتنا پیٹرول ان کا ضائع ہوتا ہے، بجلی کے یونٹ ان کے لیے فری ہیں، پیٹرول ان کے لیے فری ہے۔ کیا ملک چلانے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ یہ چلن ہوتا ہے ملک چلانے کا؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ جب ملک و قوم کی بات آتی ہے تو مرزا صاحب کی آواز اونچی ہو جاتی ہے اور جذباتی بھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔